آج کی اس محفل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی، تو دو فائدے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی۔ ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔